ملک شام یعنی سیریا اور مسیحیت۔ یوں تو شام تقریباً مسلسل ہی عالمی خبروں کا حصہ بنا رہتا ہے، مگر 8 دسمبر 2024 عیسوی کی شام کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے واقعات نے دنیا کی باقی تمام خبروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ واقعہ ہے اس رات کا جب الاسد خاندان کے نصف صدی سے زائد اقتدار کا خاتمہ کر دیا گیا۔ شام مشرق وسطی میں جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے یعنی جیو پولیٹیکلی بہت ہی اہم خطہ ہے، لہذا دنیا میں امن و سلامتی کے لیے عمومی طور پر اور مشرق وسطی میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی طور پر شام کو ایک کلیدی مہرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1971 سے لے کر 8 دسمبر 2024 تک یہ کلیدی مہرہ الاسد خاندان کے پاس یعنی پہلے باپ حافظ الاسد کے پاس اور اس کے بعد بیٹے بشار الاسد کے زیر اختیار رہا۔ اکثر سیاسی مبصرین بات یہیں سے شروع کرتے ہیں، مگر بائبل مقدس کے طالب علم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں ملک شام کا ذکر متعدد بار آیا ہے اور اس سرزمین کے بارے میں کئی پیشین گوئیاں بھی لکھی گئی ہیں۔ لہذا دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے ملک شام، جسے بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں سوریہ لکھا گیا ہے، کوئی اجنبی خطہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے لوکا رسول کی انجیل دوسرے باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ جس مردم شماری کے لیے یوسف اور مقدسہ مریم نام لکھوانے کے لیے بیت لحم کو گئے، وہ اس وقت ہوئی جب سوریہ کا حاکم یعنی موجودہ شام کا حاکم، اس وقت کے سوریہ کا حاکم قرنیس تھا۔ متی 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، لہذا سوریہ یعنی موجودہ ملک شام ان علاقوں میں سے ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح منادی کرتے، شفا دیتے اور تعلیمات دیتے رہے۔ کلیسیائی روایت ہے کہ متی رسول کی انجیل بھی شام کے علاقے میں ہی لکھی گئی۔ پولس رسول، جنہیں غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے، ان کو خداوند یسوع مسیح یروشلم سے دمشق جانے والی راہ پر ملے۔ اس ملاقات سے پہلے یہ شخص ترسیس کا ساؤل کہلاتا تھا اور پھر یسوع سے ملاقات کے بعد ان کا نام بدل کر پولس رکھ دیا گیا اور انہیں رسولوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے 14 خطوط پولس رسول کے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ پولس رسول کا روحانی تجربہ دمشق کی راہ پر ہوا۔ یہ وہی دمشق ہے جو موجودہ شام کا دارالحکومت ہے، جو 7 دسمبر 2024 تک تو الاسد خاندان کے حکمران بشار الاسد کے زیر اختیار تھا، مگر جسے 8 دسمبر 2024 کو حیات تحریر الشام، جس کا انگریزی مخفف HTS کیا جاتا ہے، کے لیڈر ابو محمد الجولانی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فتح کر لیا اور یوں سقوط بغداد کے بعد بشار الاسد اور اس کے قریبی لوگوں کو شام چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پولس رسول کی معجزانہ تبدیلی کا مفصل ذکر بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب 9واں باب اور اس کی پہلی 19 آیات میں پایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی میں ہوا، جب مسیحی کلیسیا ابھی اپنے بالکل ابتدائی دور میں تھی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ سارا خطہ مسیحی ہو گیا، اور پھر کانسٹنٹین کے قبول مسیحیت کے بعد تو مسیحیت اس خطے یعنی موجودہ شام کا کیا سارے مشرق وسطی اور یورپ کا مذہب بن گیا۔ آج بھی شام میں متعدد گرجا گھر پائے جاتے ہیں جو بہت قدیم ہیں، اس کے ساتھ راہب گاہیں ہیں اور یاترا کرنے کے دیگر بہت سے مقامات طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سینٹ سائمن سٹالائٹس کا چرچ، آور لیڈی سڈنایا کی راہب گاہ اور کانسٹنٹین اور ہیلن کا گرجا گھر مشہور ترین مقامات میں سے ہیں۔ سرزمین شام نے رومن کیتھولک چرچ کے 3 پوپ پیدا کیے، یعنی پوپ اینیسٹس جو سن 157 سے لے کر 168
66 تک پوپ رہے. اس کے بعد پوپ سرجیس جن کا دور 687 سے 701 تھا, اور پھر پوپ گریگوری سوئم جو اس گدی پر 731 سے لے کر 741 تک فائز رہے. مندرجہ بالا انہی تمام تاریخی حقائق کی وجہ سے شام کو مسیحیت کا گہوارہ یعنی دی کریڈل آف کرسچینٹی بھی کہا جاتا ہے. تاہم افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شام کے مسیحیوں کو ہر طرح کی اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے, جس کی وجہ سے شام میں مسیحیوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی رہی ہے. شام میں سن 1960 کے بعد کوئی باقاعدہ سرکاری مردم شماری نہیں کی گئی. سلطنت عثمانیہ کے آخری سالوں میں بہت سے مسیحی شام چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے. 1840 عیسوی اور پھر 1860 عیسوی کے بہیمانہ واقعات اور نسل کشی کے نتیجے میں کوئی 90,000 شامی مسیحی امریکہ منتقل ہو گئے. اس تعداد میں لبنانی، اردنی اور فلسطینی شامی بھی شامل تھے. ایک مصدقہ ذریعے کے مطابق 2011 عیسوی میں شام کی آبادی کے 10% لوگ خود کو مسیحی شناخت کرتے تھے, یعنی کوئی 2.1 ملین لوگ, مگر 2022 عیسوی میں یہ تعداد 2% رہ گئی, یعنی کوئی 3 لاکھ لوگ. تاہم یو ایس اے کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق آج بھی شام میں 2.5 سے 3% مسیحی موجود ہیں. 8 دسمبر 2024 کو الاسد خاندان تو شام کے لوگوں کے لیے تاریخ کی ایک یاد رفتہ بن کر رہ گیا, مگر مسیحیت ایک ایسی عالمی تحریک اور ایک ایسے عالمی ایمان کا نام ہے جسے سرزمین شام سے کبھی بھی مٹایا یا جدا نہیں کیا جا سکتا. شام کے عالی شان گرجے، ایمان افروز راہب گاہیں، یروشلم سے دمشق کو جانے والی وہ سڑک جس پر ہونے والی معجزانہ ملاقات نے ترسیس کے ساؤل کو بدل کر پولوس رسول بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے رہتی دنیا تک سرزمین شام میں قائم رہیں گے. اس لیے کیونکہ حقیقتاً ملک شام مسیحیت کا گہوارہ ہے اور یہ حقیقت ہمیشہ تک قائم رہے گی. ہم شام کے مسیحیوں کے لیے اور شام کے باقی تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا وہاں پر امن و امان قائم کرے، تاکہ یہ خطہ جو مسیحیوں کے دلوں کے اتنے قریب ہے اس میں شانتی اور سلامتی ہو سکے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں سلامتی کا شہزادہ بن کر آیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس کی سلامتی دنیا کے تمام ممالک میں اور اس کرسمس کو خصوصی طور پر شام اور اس کے مضافات میں بھی قائم ہو اور یہ خطہ امن و امان سے رہے. انجیلی میڈیا کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس. Thanks for watching.